عبادت محبت اور تعظیم کا نام ہے، اس میں تنگی اور تکلیف نہیں ہوتی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، خواتین کی طرح مردوں کے لیے عبادات میں وقفہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ مثلاً ہم رمضان میں روزے رکھتی ہیں لیکن حیض آنے پر چھوڑ دیتی ہیں۔ اسی طرح ہم عام دنوں میں تو نماز پڑھتی ہیں لیکن حیض اور نفاس کے دنوں میں نماز نہیں پڑھتی۔ الجواب بعون الوہاب۔ عبادت تنگی اور مشقت کا باعث نہیں ہوتی کہ مسلمان کو اس سے وقفہ اور راحت کا وقت طلب کرنے کی ضرورت محسوس ہو، بلکہ عبادت اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی رغبت عبادت کے لیے ابھارتی ہے۔ دل میں موجود اللہ تعالیٰ کی تڑپ بندگی پر مجبور کرتی ہے۔ چنانچہ مسلمان اسی رغبت اور تڑپ کی وجہ سے اپنے پروردگار اور مولا کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگا کر اس کے فضل، کرم اور قرب کا سوال کرتا ہے۔ لہٰذا جس شخص کی یہ کیفیت ہو تو وہ کبھی بھی عبادت اور بندگی سے پہلو تہی کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے مواقع بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کی وجدانی حالت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، بلال ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کامل بندگی کامل محبت کی بدولت ہی ممکن ہے، اور کامل محبت اسی محبوب سے ہو سکتی ہے جو خود بھی کامل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کامل بھی ہے بلکہ کمال مطلق کے ساتھ متصف بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کمال میں کسی قسم کی کمی کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جس ذات کی اتنی عظیم شان ہو تو دل اس کے علاوہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب دل کی فطرت اور عقل سلیم قائم و دائم ہو۔ چنانچہ اگر ذات باری تعالیٰ کسی دل کو سب سے زیادہ محبوب ہو تو باری تعالیٰ کی محبت صاحب دل کو بندگی اور اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے۔ رضائے محبوب کی جستجو میں بندگی کرتے ہوئے ساری توانائیاں صرف کیے بغیر کوئی راستہ باقی نہیں رہنے دیتی۔ دل کا میلان صرف اسی کی جانب رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندگی کے لیے رغبت کا سبب بننے والے امور میں محبت کا سب سے زیادہ کردار ہے۔ اسی لیے محبت کا معاملہ امر نہیں، جزا اور سزا وغیرہ کے کہیں بلند و بالا ہے۔ اگر امر اور نہیں، جزا اور سزا نہ بھی ہوں تو دل اللہ کی محبت کی وجہ سے اسی کے ساتھ تعلق لگائے رکھتا ہے۔ اس بنا پر کچھ سلف کا محبت کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ محبت ایک دل سے اپنے محبوب کے لیے وہ کرواتی ہے جو محبوب کے بول سے رونما نہیں ہوتا۔ اسی بات کو مد نظر رکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب کے بارے میں فرمایا تھا، صہیب کو اللہ کا خوف نہ ہوتا تو بھی وہ اللہ کی نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا، آپ اتنی جد و جہد کرتے ہیں حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف ہو چکے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ لہٰذا اللہ کی بندگی، حمد خوانی اور اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام امور کا حقدار ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بندوں پر حق بنتا ہے اسے ادا کرنے کی کسی بھی بندے میں سکت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے حق کا تصور ہی ذہن میں لا سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو عبادت نہیں کر سکتا، بلکہ جتنی بھی محبت یا حمد خوانی کر لے اللہ کا حق پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر ساری خلقت سے افضل، اکمل اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فرما بردار ہونے کا شرف حاصل ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں تیری ثنا کما حق ہو بیان ہی نہیں کر سکتا، بلکہ اس پر مزید یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو نہیں بچا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی نہیں بچا سکتا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا عمل بھی مجھے نہیں بچا سکتا الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے۔
آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمانوں زمینوں اور ان دونوں کے درمیان موجود مخلوقات اور جن مخلوقات کو ابھی پیدا کرنا ہے ان کی تعداد کے برابر درود و سلام نازل ہوں۔ ایک مشہور مرفوع حدیث ہے کہ فرشتوں کی کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جو اللہ کے لیے سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب سے ان کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے انہوں نے سر ہی نہیں اٹھایا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہیں، انہوں نے کبھی رکوع سے سر نہیں اٹھایا، اور یہ معاملہ روز قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن کہیں گے باری تعالیٰ تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مفتاح دار السعادہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 88 تا 90۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 125994۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔